السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو خالق کائنات ہے، جو قادر مطلق ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور اور غفار ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو الکتا میں بھی یکتا ہے، سب میں اسی کے جلوے اور اسی کے صفات ہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ مشاہدین اکرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت محب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، آج کا یہ محفل جس میں حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے توسط سے عزیزان محترم، مہدی موعود اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے وصال کے وقت میں آپ کی وفات عمل میں آتی ہے، یعنی اسی دن میں 19 ذی قعدہ میں آپ کی شہادت کی جو وفات عمل میں آتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، ان کی سنانے سے ہمارے ایمان میں تر و تازگی آتی ہے، اور یہ قاعدہ بھی ہے یہ۔ اور عزیزان محترم، اسلام اور مہدویت باقی تبھی ہوتا ہے جب ان بزرگان دین کی سیرتوں کو سننے اور سنانے کا اہتمام کرے۔ حدیث قدسی کے مطابق جو مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، ان کا بولنا، ان کا سننا، ان کا چلنا، ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے حسب حال گفتگو فرماتے ہیں، یہ بھی ان کی زبان کی کرامت ہوتی ہے۔ ان کے سادہ باتیں بھی سننے والوں کے دلوں کو موم کی طرح بناتی چلی جاتی ہے۔ جب ان کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی ہے تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ بزرگان دین کی عمل، ان کے اخلاق، ان کی سیرت اور خصوصیت سے ان کے ملفوظات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ بزرگوں کی باتیں دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ عزیزان محترم، ان اللہ والوں کے الفاظ میں اتنی تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ اتنی تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، وہ اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے دیدار کی طلب میں وہ ہمیشہ اور ہم وقت اس کی عبادت و ذکر میں سرشار ہوتے ہیں، اور ان میں خلوص اور الہیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہم باعمل زندگی گزارنا اگر چاہتے ہیں تو بزرگان دین کی سیرت، ان کا عمل، ان کے ملفوظات کو بار بار سنیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، علم دین میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ والوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، حضور اکرم اور مہدی موعود الاسلام سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی محبت قلب و خالد میں سرایت کر جاتی ہے۔ جان محترم، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ فتنے اور ظلمت کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے کون سا طریقہ اکثیر ہے؟ حضرت نے فرمایا، اولیاء اللہ کے احوال اور اقوال پڑھتے رہنا، یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، ہر دور ہر زمانے میں پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سننے سنانے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سن لیا اپنے اولیاء کرام کی زبان۔ آئیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا، جس وقت دنیا میں اولیاء کرام کا وجود نہیں ہوگا، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم لغویات اور فضولیات سے دور رہ سکے اور ہمارا ایمان کی تحفظ ہو سکے؟ آپ نے جواب دیا کہ اولیاء کرام کی حالات و سیرت سننے اور سنانے کا اہتمام کرے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ لغویات اور فضولیات سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو جتنے بھی شر ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ ان کو آئینہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی ہستی حضرت میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ جس کے حامل تھی۔ عزیزان محترم، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کو ظاہر علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی علم عطا کر دیا تھا، یہ اللہ کے تھے اور اللہ ان کا ہو چکا تھا۔ عزیزان محترم، علماء سو میں بغض و عناد پیدا ہونے لگا جب ان اللہ والوں کی زبان میں تاثیر تھی، لوگ بیان سننے کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے، ان کے حربے ناکام ہو گئے، وہ روکنا چاہے اپنے مریدین کو وہ نہ رکے، کیونکہ حق کی طرف وہ کھینچے چلے جا رہے تھی۔ ایک مغناطیسی قوت تھی
ان کے بیان و تاثیر میں لوگ ادھر ایمان پر ایمان لاتے ہوئے چلے تھے، مصدقان مہدی موعود الاسلام سے مشرف ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر یہ علماء سو کو بھائی نہیں، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت گھر گئی تھی۔ ان کو شان و شوکت سے مطلب تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہیں ساری دنیا خلقت مہدوی نہ ہو جائے، بغض و اناد پر اتر آئے، بادشاہ کے کانے بھرنے لگے، بادشاہ کو ہمیشہ ان کی برائی کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ان کا دل جھوٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سارے علم و علماء مل جاتے ہیں مگر دنیا کی محبت سے وہ خود ایک مخلص کی صفت اختیار کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صاف طور سے فرمایا تھا کہ علماء کو دنیا داروں سے دور رہنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، مگر ان کے دربار میں یہ اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں ان کی درباری کہلانے کے لیے۔ خیر بہرحال جب مناظرے کے لیے بلایا گیا، کس کو بلایا گیا؟ میاں مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب میاں بادشاہ کے قریب پہنچے اور بادشاہ نے میاں پر جب نظر ڈالی، اکبر بادشاہ نے جب نظر ڈالی، بیٹھنے کی تاب نہ رہی، بے قرار ہونے لگا، زانو ادب زانو بدلنے لگا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نیمبو تھا، وہ اچھال کر اسے چھیننے کے بہانے فوراً کھڑا ہو گیا اور یوں بادشاہ نے میاں کی تعظیم کی۔ وہ نیمبو جا کر آپ کے قدموں پر پڑتا ہے اور قدموں کا بوسہ لیتا ہے، لیکن وہ بھی چاہتا تھا یہ وہ اللہ والے تھے جن کو دیکھ کر جو ہے ان کے چہرے میں اللہ کی نورانیت تھی، ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے وہ دل پر اثر رکھتی تھی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا مخلوق بھی اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرے گی۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے مطلب اس کے چہرے پر ایک رباب آ جاتا ہے، چہرے پر اس کی ایک نورانیت آ جاتی ہے، دیکھ کر آدمی تھرا جاتا ہے، زبان سامنے کھولنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس سے اللہ سے محبت کی اللہ نے مخلوق کو تمہارے گرویدہ بنا دیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، آگے بڑھنا چاہیے لیکن چند لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، میری تیمارداری کریں، میری اتنے عقیدت مند ہے، میرے اتنے چاہنے والے، یہ میرے سب ختم ہو کر رہ جائے گا، یا تو اور تیرے کی بات ہے اور تیرا مذہب ہے، تو ہی تو ہے اور سب میں تو ہے، مجھ میں بھی تو ہے، میں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو ہی تو ہے، ہر ذرے ذرے میں وہی ہے۔ عزیزان محترم یہاں پر دیکھیے ان کی زبان اور چہرے میں تھی۔ اکبر اپنے تخت پر بیٹھ نہ سکا، آخر ہیلا بہانا چاہا تھا تو ہیلا بہانے کے ذریعے سے شرف عاب ہوا۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے بس اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، وہ بقا ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کی بقا کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے بولتا ہے، وہ اللہ سے دیکھتا ہے، وہ سارے چیزیں جو ہے وہ فنائیت کے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ بات اور یہ تاثیر تھی جس کی وجہ سے علماء سو ایسا معلوم ہوا تھا کہ سام سون گیا، سارے سناٹے کی طرح چھا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اندھیری رات میں ایک 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، سارے علماء ایسو بھیڑیے کی طرح بھی شیر ببر کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اندر میاں تھے تو علماء ایسو میں ایک چال چلی کہ باہر آ کر معتقدین سے مریدین سے کہنے لگے، ورغلانے لگے، دیکھو آپ کے ہم نے مرشد کو ہم نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، اس لیے تم بھی اپنی جان کی تحفظ چاہتے ہو، تم اپنے جان کی امان چاہتے ہو تو فوراً پلٹ جاؤ اور کہے کہ مہدی آنے والے ہیں، انکار کر دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ڈرانا چاہا ڈر نہ پائے، کہے کہ نہیں، جانا کے حوالے چل جائے کوئی غم نہیں، مگر ایمان عقیدے سے ہم پھرنے پلٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے لالچ دی، اگر تم پلٹ جاؤ گے ہم بادشاہ سے کہہ کر اعلیٰ منصب و مرتبہ دلائیں گے۔ سب نے انکار کر دیا، بے چین ہو گئے، یہ کیسے لوگ ہیں، نہ تو انہیں کسی قسم کا ڈر ہے نہ کسی قسم کی ان کے لالچ ہے۔ بالکل اسی طرح کفار قریش نے بھی سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوئے اور ابو طالب سے کہنے لگے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو، یہ کہو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ عرب کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر سونا چاندی چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یا نہیں عرب کی کسی حسین لڑکی سے اگر اسے پیار ہو گیا ہے تو ہم اس سے شادی کروانے کے لیے خادم بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ کیا چاہتا ہے پوچھ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا، کہہ دو ان سے اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دے، میں جس مقصد سے آیا ہوں، میں جس مقصد کو پیش کر رہا ہوں، میں جس دین کو پیش کر رہا ہوں اس سے پلٹنے نہیں دوں گا، یا تو اس راستے میں اپنی جان دے دوں گا یا اسے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ وہ جذبہ یقین، وہ یقین ہی تھا جو بات آئی۔ تو یہاں اپنے مرشد سے وہ یقین کامل تھا۔ آپ نے کہا جو ہم نے درس ہم نے میاں مصطفیٰ سے جو حاصل کر لیا وہ اللہ اکبر، ہم اس دین سے پلٹنے والے نہیں۔ عزیزان محترم ظالم دیکھیے 18 مہینے تک
آپ کو قید خانے میں رکھا گیا تھا، آپ کو تکلیفیں اذیتیں روز بحث مباحثے پر مباحثے ہوتے، مگر جیت نہ سکے۔ ہمیشہ میاں مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ جو غالب آتے اور یہ مغلوب رہتے، یہاں تک کہ رمضان کا موقع آ گیا، 26ویں تاریخ تھی، مگر اس جیل قید خانے میں بھی آپ نے شب قدر کا اہتمام کیا، نماز پڑھی۔ آپ کے بھائی اور فرزند بھی ایک جگہ تھے، جب عشاء کا وقت ہوا تو میاں نماز عشاء کی ادائی کے فوراً فارغ کے بعد تسبیح باواز بلند پڑھی۔ فقیروں عورتیں جتنے مختلف جگہ قید تھے میاں کی آواز پہچان لی، تسبیح کے جواب اسی طرح بلند تسبیح دے دیا، جس سے فوج میں ایک شور مچ گیا۔ سپاہی آواز سن کر حیران رہ گئے، بولے کہ مہدوی بھی عجیب قسم کے انسان ہیں، نہ چھپانے سے چھپتے ہیں، نہ ڈرانے سے ڈرتے ہیں، نہ جان دینے سے نہ ان کا خوف آتا ہے، چھوٹے بڑے سب کے سب اپنے عقیدے پر ثابت قدم ہیں، ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، اس قدر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، کتنوں کو بے دردی کے ساتھ ہلاک کیا گیا، مگر ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ کافر منکر بھی یہ گواہی دے دی، ان کے استقامت حد سے مت نہیں، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا جس مہدی کی ہم تصدیق کرتے ہیں یہی مہدی آخر زماں ہے، یہی نبی کے وہ شایان شان ہیں، یہی نبی کے وہ ہم مرتبہ ہم مقام ہیں جن کے تعلق سے میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ وہ سارے استوار نے دیکھ لیے تھے اور وہ سارے جلووں کو دیکھ لیا تھا۔ یہاں وہاں بات کلمے کی لا الہ الا اللہ کہنے کی تھی، یا کہنے کے ساتھ دیکھنے کی بات تھی۔ جس نے اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا وہ کیسے اسے پلٹ سکتا ہے، وہ کیسے پھر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اتنے تکلیفیں اذیتیں دینے کے باوجود بھی میاں مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے پنجرے میں رکھا گیا جو نیچے سے جو ہی ایسے تیر کے کمانوں کی طرح چوبتے، ان کو رکوع کی حالت میں رکھ دیا، اوپر سے بھی جو ہے تیروں کی طرح تھے اور اطراف میں ہل بھی نہیں سکتے تھے، رکوع کی حالت میں رہ گئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں لے کر آئے تو اسی وقت میں بادشاہ نے دیکھ کر ہنسنے لگا، تو فوراً اللہ والے تھے جو اللہ پر نظر کرتے ہی فوراً انہوں نے کہا اے بادشاہ کس پر، اے بادشاہ کس پر ہنستا ہے، چوزے پر ہنستا ہے یا چوزے بنانے والے پر ہنستا ہے، کس پر ہنستا ہے، مخلوق پر، مخلوق کی خامیوں پر ہنستا ہے یا خالق کی کاریگری پر ہنستا ہے۔ اللہ والوں کی ہر جواب، اللہ والے کی نظر ہمیشہ اللہ والوں پر ہوتی ہے۔ بادشاہ خاموش رہ گیا، کیا جواب دیتا، کس پر میری جو حرکت ہوئی ہے تیرے عذاب دینے سے نہیں میرے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، تو کہا مجھ پر ہنستا ہے یا میرے بنانے والے پر ہنستا ہے۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں عزیزان محترم، اتنی اذیتیں کے باوجود بھی آپ کے ایمان عقیدے میں نہیں۔ تاریخ گواہ ہے مہدوی کسی قیمت پر اپنے ایمان اور عقیدے کو نہ چھوڑا، نہ ہی کسی قسم کا شک و شبہ ان میں پایا گیا، نہ اس سے کبھی وہ منہ موڑے، نہ بزرگان دین کو مال و متاع کی محبت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی سازش، نہ کوئی مخالفین کے حربے کامیاب ہوئے، بلکہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے، کیونکہ شہادت کے در پردہ خدا کے دیدار کا جام بھی نوش کرنا تھا، اور عزیزان متوں سے نوش فرما لیا اس اذیتوں سے، مگر دین اور خواہش سے آپ نے منہ نہیں پھیرا۔ یہ ہے حضرت میاں مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اور آپ کے لیے درس ہدایت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ کتنی بھی اذیتیں آ جائے مگر ایمان عقیدہ جو بے بہا دولت ہے جس کے مقابلے میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ حضرت کے اور خاتمہ ان کے وسیلے سے ہم تمام کی گناہ بخش دے، ہم سب پر نظر رحمت فرما، ہمارے دین اور عقائد میں بھی اسی طرح استقامت عطا فرما، تر و تازگی عطا فرما، اور اس کے صدقے ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔